اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. چند نوجوان تھے. کہاں کے تھے؟ ترکی. دیکھ رہے ترکی نقشے میں، ترکی کے مشہور شہر سمرنا کے پاس، سمرنا ایک جگہ ہے، تو ترکی کے مشہور شہر سمرنا کے پاس اس شہر کے کھنڈرات پائے گئے ہیں، جس شہر کے اندر یہ لڑکے رہتے تھے. اس شہر کا نام افسس تھا، اور اس وقت کے بادشاہ کا نام اوقیانوس، اور انگریزی میں اس کو ڈی سی ایس کہتے ہیں. تو اس وقت کا بادشاہ تھا، مشرک تھا وہ. یہ لڑکے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں توحید ڈال دی اور یہ توحید کا پرچار کرنے لگے. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ بادشاہ وقت کے مذہب کے خلاف چند لڑکے ہیں جو تبلیغ کر رہے ہیں، باتیں بتا رہے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ. ان کو پکڑوایا گیا، بلا کر لاؤ ان کو. اللہ نے فرمایا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم آمنوا انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ہم نے صرف ایمان ہی نہیں دیا بلکہ ایمان میں انہیں استقامت عطا فرمائی. آمنوا بربهم وزدناهم هدى، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان کے اوپر استقامت بخشی. بلایا گیا ان کو، کھڑے ہوئے، پوچھا گیا کون ہے تمہارا رب؟ تو قاموا، کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب زمین اور آسمان کا رب ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. لن ندعو من دونه، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. لن ندعو من دونه الہ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود بنائیں تب تو یہ بہت ہی بیکار بات ہوگی، بہت ہی خراب بات ہوگی. کہا کہ دیکھو اگر تم لوگ اپنی یہ حرکت نہیں چھوڑتے ہو اور اپنے عقیدے سے باز نہیں آتے ہو تو تم کو روئی میں لپیٹ کر آگ لگا دی جائے گی، زندہ جلا دیا جائے گا. روئی میں لپیٹ کر تم کو زندہ جلا دیا جائے گا. ان لوگوں نے کہا ہمیں تھوڑا سا موقع تو سوچنے کا، ہم کیا کرتے ہیں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ لوگ تھوڑا سا الگ ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا 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 جائے. کہا کہ بھاگ لو، بھاگ لو. اس کا مطلب یہ ہوا دین کو بچانا جب مشکل ہو جائے تو آدمی اس شہر سے بھاگ سکتا ہے، نکل سکتا ہے. ان لوگ بھاگ لیے. بھاگ کر کے کہاں گئے؟ عمان کے قریب. عمان دیکھ رہے ہیں، عمان سے 8 کلومیٹر کے پاس ایک غار تھا، ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ غار شمالن اور جنوبن ہے، شمال اور جنوب میں ہے. یعنی اگر سورج نکلے تو کنارے سے ہو کر کے چلا جائے، غار کے اندر اس کی روشنی نہ جائے بلکہ اس کے جھروکوں سے ہلکی ہلکی سے روشنی اندر جائے. شمال اور جنوبن یہ غار تھا. ساتھ میں کتا ہے، یہ لے کر کے اس غار میں گھس گئے. میں نے سورہ کہف کی تفسیر تقریباً 7 گھنٹے کی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر ہے، ایک ایک لفظ کی شرح ہے، آپ سنیے بہت اچھا لگے گا آپ کو. بہت ہی اچھی تفسیر ہے، 6-7 گھنٹے کی تفسیر ہے اس سورہ کریمہ کی، جس پر ہم سرسری طور پر گزر رہے ہیں. تو اس غار میں وہ پہنچ گئے اور جیسے ہی پہنچے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں کے اوپر مہر کر دیا. کانوں پر مہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے کان میں آواز پہنچتی ہے تو نیند سے جاگ جاتا ہے، لہذا ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی گئی تاکہ کوئی آواز ان کے کان میں نہ جائے کہ یہ بیدار ہو سکے، اور انہیں سلا دیا گیا. بے ہوش نہیں کیا گیا. بے ہوشی میں اور نیند میں فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ بے ہوشی میں آدمی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن نیند کے اندر جسم کا جو خودکار سسٹم ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، وہ انسان کو ادھر ادھر کروٹ بدلواتا رہتا ہے، اور کروٹ بدلنے کی وجہ سے آدمی کا جسم انحطاط پذیر نہیں ہوتا. آدمی بے ہوش ہو جائے تو کروٹ نہیں بدل سکتا، لیکن نیند کے اندر بدن کا جو خودکار اور آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے وہ برابر اسے کروٹ بدلواتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا جسم محفوظ رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. کتا غار کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو بھی سلا دیا گیا، کتا بھی سو گیا ہے، اور 300 سال وہ سوتے رہ گئے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال تک 3 صدیاں گزر گئیں. اللہ کیسے نشیب و فراز آئے ہوں گے حالات میں،
سیاست میں، شہروں کے ڈیولپمنٹ میں، عقائد میں، اعمال میں 300 سال کے اندر کیا کیا تبدیلیاں نہیں آئی ہوں گی، کیا کیا چینجز نہیں آئیں گے شہروں میں، شہروں کے اطراف میں، جہاں آبادی نہیں ہوگی وہاں آبادی ہو گئی ہوتی، وغیرہ وغیرہ. لیکن 300 سال تک یہاں رہے ہو. 300 سال کے بعد ان کو جگایا گیا. اٹھے بات کہہ رہے ہیں اچھا قالو کم لبستم، کچھ لوگ بول رہے کتنے دن ہے، قالو لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن. اللہ، 300 سال سونے کے بعد جب اٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن یا آدھا دن. پتہ یہ چلا کہ اولیاء اللہ کو قبر کے اندر شعور نہیں ہوتا ہے. دیکھو یہ اولیاء اللہ تھے، 300 سال تک نیند میں رکھے گئے اور جب بیدار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ ہم کتنے دن ٹھہرے. کوئی کہہ رہا ہے ایک دن، کوئی کہہ رہا ہے کہ آدھا دن. پتہ یہ چلا کہ قبر میں جانے کے بعد قبر والوں کو شعور نہیں رہتا دنیا کے لوگوں کے تعلق سے، معلوم ہی نہیں رہتا. وہ ایک دوسرا ہی عالم ہے جیسے نیند کا عالم ہے. نیند کو اور موت کو دونوں کو باہم ذکر کیا گیا کی جگہ پر، اسی وجہ سے کہا النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے. اگر موت کو سمجھنا چاہو تو نیند کو دیکھ لو، نیند کو دیکھ لو، ایسے ہی موت ہوتی ہے. تو ان کو نیند سے جب بیدار کیا گیا تو آپس میں کہنے لگے کتنا سوئے، 300 سال کے بعد اٹھ رہے، ایک دن آدھا دن. اچھا بھوک لگی ہے، دیکھو 300 سال تک سوتے رہے، بھوک نہیں لگی تھی، کوئی نہیں اٹھا بھوک کی وجہ سے. اب جیسے ہی اٹھے تھے بھوک طاری کر دی گئی. پیسے نکالے 300 سال پرانے سکے، جیب میں کچھ سکے تھے، کہا کہ جاؤ کھانا وانا لے کر کے آؤ. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، ایک جائے اور وہاں سے کچھ کھانا وانا لے کر کے آئے، رزق لے کر کے آئے، لے کر کے گیا. اب ایک روٹی کی دکان پر پہنچے، روٹی اور سالن لینے کے لیے، اور سکہ دیا تو کہا کہ یہیں کھڑے رہو آتا ہوں. خبر پہنچا دی کہ لگتا ہے اس آدمی کو کہیں دفینہ ملا ہے، گڑا ہوا خزانہ کئی سو سال پرانا. پکڑ لیا گیا. اس وقت کا جو بادشاہ تھا تھیوڈوسیس، وہ مسلمان ہو چکا تھا، عیسائی ہو چکا تھا. اس وقت کا جو سچا دین تھا عیسائی، صحیح دین آ گیا تھا، جس کے لیے یہ بھاگے تھے وہ دین وہاں آ چکا تھا. بادشاہ کے سامنے جب پیش کیے گئے تو سارا واقعہ بیان کیا گیا، ان لوگوں کو بھی بلا دیا گیا. حیرت زدہ ہوئے ہو، اور لوگ بڑی عزت کرنے لگے ان کی. اور بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر آپ یہاں رہنا چاہیں شہر میں تو ہم آپ کے لیے اچھے اچھے مکانات بنا دیتے ہیں، آپ یہاں رہیں. بولے نہیں، ہم وہی غار میں رہیں گے، وقتاً فوقتاً وہاں سے آتے رہیں گے، تبلیغ و دعوت کرتے رہیں گے، ہم وہی رہیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے، دیکھو کتنی پیاری گفتگو ہے. دو گفتگو ہے اس کے اوپر. پہلی گفتگو دیکھو، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. کیا زبان ہے عربی ہے، اللہ اکبر، بڑی حسین زبان ہے دنیا کی. سٹائل لے کے سے بولنے کی، کیا الفاظ ہیں اس کے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. کتنے تھے یہ حقیقت میں؟ کچھ صحابہ کہتے تھے ہمیں معلوم ہے کتنے تھے. اس لیے کہ آپ دیکھیں، میں دکھاتا ہوں، ایک منظر دکھاتا ہوں. اللہ، پہلا قول سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. اچھا، اور دوسرا قول کہ یہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. دیکھیے، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، ان قریب وہ کہیں گے کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. یہاں کیا بولنا تھا؟ یہاں کیا بولنا تھا؟ یہاں 3 تھے اور ان کا چوتھا کتا تھا، واو لانا تھا. انہوں نے انسانوں کو جو 3 تھے کتے کے ساتھ ملا دیا، واو نہیں ہے بیچ میں. جو دوسرا قول
وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہ 5 انسان تھے، ان کا چھٹا، انہوں نے بھی کتے کو انسانوں کے ساتھ ملا دیا. آخری قول وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہاں دیکھ رہے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں واو ہے بیچ میں، واو کی فصل اینڈ ہے. یہاں دیکھو ثلاثۃ، 3 تھے، they were 3، اور اس کے بعد کہا گیا چوتھا، فورتھ واز their dog، یہ بتایا گیا. لیکن واو نہیں ہے، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، یعنی گویا کہ انہوں نے انسانوں کو اور کتے کو ایک ساتھ ملا دیا. ظاہر یہ بات بالکل غلط ہے. اور 5 چھٹا ان کا، اور چھٹا نہیں، چھٹا ان کا کتا، انہوں نے بھی انسانوں کے ساتھ کتے کو ملا دیا. اللہ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا یہ اٹکل پچھو بات ہے، غلط ہے. صحیح ہے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. معطوف اور معطوف میں مغایرت ہوتی ہے. کتا اگرچہ ولیوں کے ساتھ رہا مگر حقیقت میں وہ کتا ہی تھا، ولی نہیں ہو گیا، وہ انسان نہیں ہو گیا، وہ کتا ہی تھا، وہ کتا ہی تھا وہ. لہذا وہ کل 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. یہ قول صحیح ہے، اس لیے کہ پہلے 2 قول میں واو بیچ میں نہیں لایا گیا، اور آخری قول پر جو تیسرا قول تھا بیچ میں واو لایا گیا، یعنی انسان کو کتے سے الگ کر دیا گیا. لوگ شعر میں کہتے ہیں ہم غوث اعظم کے کتے ہیں، ہم فلاں ذات کے کتے ہیں. کتا کتا ہوتا ہے اور بہت ہی ذلیل قسم کا جانور ہوتا ہے جو ماں اور بہن کی تمیز نہیں کرتا. یہ خصوصیت ہے اس کی. کہتا بڑا وفادار ہوتا ہے، ٹھیک ہے وفادار، لیکن ماں بہن کی تمیز نہیں کرتا. یہ خرابی ہے اس کے اندر. وہاں 2 جگہ واو نہیں ہے اور یہاں واو ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. پتہ چلا تعداد کتنی تھی؟ 7 تھے وہ. اچھا، یہ جب مر گئے، آتے تھے تبلیغ و دعوت کرتے تھے، جب مر گئے تو کیا ہوا؟ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. جو لوگ اپنے معاملے پر غالب تھے، جو بڑے لوگ تھے اس شہر کے، انہوں نے کہا کہ ان کی قبر کے اوپر مسجد بنا دی جائے. لہذا ان کی قبر پر مسجد بنا دی گئی. سوال یہ ہے کہ قبر کے اوپر مسجد بنانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. پھر یہ قرآن میں تو اصول اور ضابطہ یاد رکھیے کہ قرآن حکیم میں کسی پچھلی قوم کا واقعہ بیان کیا ہو اور اس واقعے کے اوپر رد و قدح نہ کیا ہو تو وہ ہمارے ہاں جائز ہے. مگر شرط یہ ہے کہ اس کام کے اوپر ہمارے ہاں اس کے خلاف کوئی حکم موجود نہ ہو. چلو مان لیتے ہیں کہ اس زمانے میں قبر کے اوپر مسجد بنانا جائز تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کے اندر، اپنی شریعت کے اندر منع فرما دیا ہے. تو پہلے جائز رہا ہوگا لیکن ہماری شریعت کے اندر حرام ہو گیا. جیسے آدم کی شریعت میں 2 سگے بھائی اور بہن کے درمیان شادی جائز تھی. حضرت یعقوب کی شریعت میں 2 بہنوں کو ایک ساتھ رکھنا جائز تھا. جیسے لیا اور راحیل دونوں سگی بہنیں تھیں، ان کو ایک ساتھ رکھا تھا انہوں نے. اور اسی طریقے سے بہت سارے احکام جو پہلے حرام تھے بعد میں حلال ہوئے. تو اگر اس وقت مسجد بنانا قبر کے اوپر جائز تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تبارک و تعالی یہود اور نصارہ کو لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا. اور آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. پکی مت بناؤ، عیدگاہ مت بناؤ، وہاں آ کر کے عرس نہ کرو. ان ساری چیزوں سے منع کر دیا گیا. تو قبر اور مسجد ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. جو پہلے ہے اس کو باقی رکھا جائے، بعد میں جو آئی اس کو نکال دیا جائے. پہلے اگر مسجد ہے، قبر بعد میں آئی تو قبر کو نکال دیا جائے، اور پہلے قبر ہے بعد میں مسجد بنائے گی قبر کے اوپر تو مسجد کو توڑ دیا جائے. جو پہلے اسے باقی رکھا جائے، بعد والی کو توڑ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، اب دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کا ایریا ہے. مسجد سے متصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمرے ہیں، حجرے ہیں، مسجد سے لگ کر کے، مسجد میں نہیں، مسجد سے الگ. اور مسجد نبوی سے لگ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہے. مسجد نبوی برابر حجرے عائشہ سے الگ رہی. حجرے عائشہ کو اس میں داخل نہیں کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حجرہ عائشہ میں ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں، اور آپ کو وہیں پر دفن کیا گیا. کیونکہ حدیث ہے
کہ خشیہ ان یتخذ مسجدن، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر باہر بنائی جائے، لوگ عبادت گاہ بنا لیں، لہذا آپ کو حجرہ عائشہ کے اندر دفن کیا گیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے آپ کو وہاں دفن کرنے کی۔ اب کوئی آدمی چاہے کہ مجھے میرے گھر میں دفن کر دیا جائے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنے گھر میں دفن نہیں کیا جا سکتا، مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، گھر میں نہیں۔ نبی کی قبر ان کے حجرے میں گھر میں اس وجہ سے بنائی گئی، خشیہ ان یتخذ مسجدن، اس ڈر سے کہ کہیں آپ کی قبر کو عبادت گاہ نہ بنا لیا جائے۔ یہ معاملہ ایسے ہی رہا، حجرہ عائشہ مسجد سے الگ تھی، حجرہ عائشہ مسجد سے الگ تھا اس وقت۔ سن 88 ہجری میں عبد الملک نے حجرہ عائشہ کو مسجد میں شامل کر لیا۔ اس وقت کوئی صحابی زندہ نہیں تھا، نہیں تو اعتراض کرتا کہ یہ غلط ہے، حجرے کو الگ رکھا ہے، قبر کو الگ رکھا جائے، مسجد کو الگ رکھا جائے۔ اس نے حجرہ عائشہ کو توڑ کر کے قبر کو مسجد میں کر دیا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے مدینہ کے علماء کو اور سعودی حکومت کو یہ پیغام دیا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد میں آ گئی ہے، شمالن اور جنوبن ایک دیوار کھینچ دی جائے، اس دیوار کی وجہ سے مسجد قبر سے الگ ہو جائے، ایسا کرو۔ اب اگر قبر مسجد میں آ گئی تو اب کیا کیا جائے؟ قبر کو ہٹا دیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ نہیں، قبر کو بھی نہیں ہٹایا جائے گا اور مسجد کو بھی نہیں گرایا جائے گا، بلکہ تفصیل انہوں نے یہ کی ہے کہ مسجد نبوی کا ثواب یہ ہے کہ کوئی اگر خانہ کعبہ میں نماز پڑھے تو ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر، مسجد نبوی میں کوئی پڑھے تو ایک نماز 1,000 نماز کے برابر، بیت المقدس کے اندر کوئی پڑھے تو 500 نمازوں کے برابر 250 نمازوں کے برابر ایسا۔ تو اب اگر کوئی آدمی اس مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھتا تو یہ فضیلت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے کی ہے، تو آدمی مسجد نبوی کے اندر نماز کی فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ لہذا قبر رہتے ہوئے بھی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ کی موت سے پہلے مسجد نبوی کی فضیلت موجود ہے، قبر بعد میں، فضیلت پہلے سے ہے۔ لہذا اس فضیلت کی وجہ سے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا روکا نہیں جائے گا، لوگ نماز پڑھیں گے۔ اب سعودی حکومت کو چاہیے کہ وہ الگ کرتی ہے کیا نہیں کرتی، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو ہماری شریعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، مسجد کے اوپر قبر کے اوپر مسجد بنانا درست نہیں۔